بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے بیٹھے ہیں۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت مشکور ہوں جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان بنایا۔ یقیناً اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں یا اس کے بعد مسلمان بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے۔ اس کے بعد میں النور اکیڈمی کی پوری انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس سیشن کو ترتیب دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ سب اسٹوڈنٹس کا بھی مشکور ہوں جو کہ اس قرآن کی کلاس کو سمجھنے کے لیے اور قرآن سیکھنے کی غرض سے آئے ہیں تاکہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ آج کے انشاءاللہ اس سیشن کے اندر ہم سورۃ العصر کی تفسیر کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا باتیں کی ہیں، کن چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور کیا چیزیں انسان کے لیے نفع و نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس سورت کا آغاز بیان فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز کے اندر ایک قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی جگہ پر قرآن مجید میں قسم کھاتے ہیں تو یقیناً اگلی بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو جتنی بڑی قسم ہوگی، جتنی اہم قسم ہوگی، اتنی ہی اگلی بات زیادہ امپورٹنس والی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز کے اندر ہی فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ مفسرین نے اس سورت کے اس حصے کو جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد زمانہ ہے، زمانہ وہ جو گزرا ہوا زمانہ ہے، یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے کے متعلق اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ اور اس سورت کے متعلق یاد رکھیں، کوئی عام سورت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے اس سورت کے شروع کے اندر قسم کھا کے سورت کی امپورٹنس کو واضح کیا، اسی طریقے سے ائمہ کرام کے بھی کئی ایک اقوال ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک بڑا مشہور قول فرماتے ہیں کہ یہ سورت اگر انسان صرف اسی کو سمجھ لے اور قرآن میں کوئی اور سورت نہ نازل ہوتی، صرف یہی نازل ہوتی، تو یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یعنی اتنی امپورٹنٹ قسم کی سورت ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، جو گزرا ہوا زمانہ ہے کہ وہ سارا کے سارا زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے کے اندر ہیں۔ اسی طریقے سے مفسرین نے ایک اور ترجمہ کیا والعصر کا، فرمایا قسم ہے زمانے کی، وہ زمانہ جو گزر رہا ہے، یعنی پریزنٹ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، یعنی کہ ہماری زندگی، میری اور آپ کی زندگی۔ فرمایا والعصر، قسم ہے تمہاری زندگی کی، ان الانسان لفی خسر، کے تمام انسان خسارے میں۔ یہ تو زندگی گزرتی جا رہی ہے، یہ زندگی نچڑتی جا رہی ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بیان فرمایا والعصر، قسم ہے کس چیز کی؟ زمانے کی، قسم ہے وقت کی۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمایا والعصر، قسم ہے اس چیز کی جو تم گزار رہے ہو۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ عصر کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی عصر کے وقت کی بڑی امپورٹنس بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی عصر کے وقت کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، اس نے ایسے ہی اس طرح اس کی پوری دنیا اور آخرت ہر چیز ان سے نا، مال و دولت، اس کا سب کچھ فنا ہو گیا۔ تو یہ عصر کا وقت ہی وہ وقت ہے جو کہ سب سے زیادہ انسان کی مصروفیت کا ہوتا ہے، انسان اس میں سب سے زیادہ مشغول ہوتا ہے۔ یعنی گھروں کو واپسی آ رہے ہوتے ہیں، جب بزنس مین اپنے بزنس کی پیک پہ ہوتے ہیں اور گرمی کی شدت ذرا کم ہوئی ہوتی ہے، بازاروں کے اندر رش لگا ہوتا ہے، اور جو جاب والے ہوتے ہیں وہ جاب کر کے واپسی پلٹ رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں پر، روڈ جیم ہوتی ہے، مارکیٹ جیم ہوتی ہیں، ہر جگہ جو ان سے ہے وہ رش لگا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو تو رمضان کے مہینے کے اندر عصر کے بعد کے وقت میں اور بھی زیادہ رش ہوتا ہے کہ اس ٹائم گہما گہمی ہوتی ہے، کھانے پکانے کی دکانوں پہ رش ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے لوگ باہر نکلتے ہیں، افطاری کا سامان لینے کے لیے نکلتے ہیں، اس طریقے سے ہر جگہ پر رش لگا ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہر طرف گہما گہمی کا عالم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے اس وقت کی جو عصر کا وقت ہے، جو نماز کا وقت ہے، قسم ہے اس وقت کی جو گزر رہا ہے، پریزنٹ کی قسم ہے۔ اور
قسم ہے اس وقت کی جو گزر چکا ہے، یعنی پاسٹ، ان سارے اوقات کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے کے اندر ہیں، ہر انسان خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے۔ خسارہ کہتے کسے ہیں؟ ایک ہوتا ہے رأس المال، یعنی کہ انویسٹمنٹ۔ آپ ایک انویسٹمنٹ لے کے نکلتے ہیں کسی بزنس کو کرنے کے لیے، جب انویسٹمنٹ مثال کے طور پہ انویسٹمنٹ ہے 10 لاکھ کی، آپ 10 لاکھ ایک بزنس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ ورکنگ کرتے ہیں۔ ورکنگ کرنے کے بعد جب وہ پروڈکٹ آپ سیل کرتے ہیں تو سیل کرنے کے بعد جس قیمت پر سیل ہو رہی ہے وہ قیمت آپ کی انویسٹمنٹ سے زیادہ پہ سیل ہوئی ہے یا پھر وہ پروڈکٹ آپ کی انویسٹمنٹ سے کم پہ سیل ہوئی ہے۔ اگر زیادہ پہ سیل ہوئی ہے تو اوپر کے جتنے پیسے وہ سارے پروفٹ میں ہیں، اور اگر وہ کم میں سیل ہوئی ہے تو نیچے کے جتنے پیسے وہ سارے کے سارے لاس کے اندر گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان تو خسارے میں ہے، کہ انسان جو زندگی گزارا ہے یہ تو گزرتی جانی ہے، یہ تو سنک ہوتی جانی ہے، لیکن وہ انسان ہی خسارے سے باہر آ سکے گا، وہ انسان ہی پروفٹ کے اندر جا سکے گا جس کے اندر 4 چیزیں ہوں گی، اور میں اس کے علاوہ تمام کے تمام انسان نقصان کے اندر ہے۔ اور تاریخ تمہاری گواہ ہے، تمہارا ماضی سارا کا سارا گواہ ہے، تمہارے پاس سارا گواہ ہے، تمہاری ہسٹری ساری گواہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ 4 قسم کی کوالٹیز نہیں تھیں وہ لوگ دنیا اور آخرت کے اندر تباہ ہو گئے، ان کی دنیا بھی تباہ ہوگی اور ان کی آخرت بھی تباہ ہوگی۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم ثمود کا تذکرہ کیا، قوم فرعون کا تذکرہ کیا، قوم نوح کا تذکرہ کیا، قوم لوط کا تذکرہ کیا، قوم شعیب کا تذکرہ کیا، کتنی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور ان کے اندر بیان فرمایا کہ وہ انہوں نے نبی کے حکم کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے، اور ایمان نہیں لے کے آئے تو عمل صالح تو ویسے ہی نہیں کیے۔ تو جب یہ چیزیں نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہوگی، وہ خسارے کے اندر چلی گی۔ اس دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر خسارہ ہی آیا، اور آخرت کے اندر بھی وہ خسارے کے اندر ہی جائے گی۔ جو لوگ ایمان قبول کر لینے کے بعد باقی چیزیں نہیں کرتے، عمل صالح نہیں کرتے، فرمایا ان کے ایمان کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنے والے لوگ کون ہیں؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی۔ کون سی کوالٹیز یا اللہ؟ فرمایا آمنوا جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، وتواصوا بالحق، دوسروں کو تلقین کرے حق کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے اوپر قائم رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ کون سے لوگ ایمان لائے ہیں؟ ایمان سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے اندر بیان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے، اور ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، فرمایا ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان بیان فرمایا کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے رسولوں پر نازل کیا گیا۔ فرمایا ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لائیں گے تبھی آپ خسارے سے نکلنے کے قابل ہوں گے۔ یہ ایمان شک کے متبادل ہوتا ہے، یہ شک کی ضد کے اندر آتا ہے۔ آپ کا ذہن اگر مشکوک ہے، اگر شک کے اندر ہے، اگر کنفیوژن کا شکار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے کے، اب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لے کے، یا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو لے کے، یا نماز کے متعلق کسی قسم کے شکوک و شبہات ہیں، یا زکوٰۃ کے متعلق شکوک و شبہات ہیں، یا صدقات کے متعلق شکوک و شبہات ہیں، یا پھر پچھلے انبیاء کے متعلق شکوک و شبہات ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ قرآن اور زبان سے بیان کی حدیث، ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک ہے کہ آیا کہ یہ چیز صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔
کیونکہ ایمان تو اطمینان کی کیفیت کے اندر آتا ہے. ایمان تو تب آتا ہے جب انسان کا ذہن، انسان کا دل، یہ قلوب و اذہان انسان کے مطمئن ہو جائے، سکون کی کیفیت کے اندر آ جائیں، تب بھی جو انسان ہے انسان اہل ایمان بنتا ہے. اور وہ سکون کی کیفیت میں لانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکہ وکتبی ورسلی والیوم الآخری والقدر خیر وشرہ. اللہ پر ایمان لانا یعنی توحید کا اقرار کر لینا. ایمان کی سب سے پہلی سیڑھی توحید کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے. اور میں تمام انسان خسارے میں ہیں اگر آپ توحید کے اوپر نہیں آتے. توحید سے ہٹ کے جتنے بھی نظریات کے اوپر رہنے والے لوگ ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر ہیں. جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے، ایک اللہ کو نہیں پکارتے، ایک اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، ایک اللہ سے دعا نہیں کرتے، ایک اللہ سے فریاد نہیں کرتے، وہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. جو ایک اللہ کو خالق، مالک، مدبر، قہار، جبار، غفار، رزاق کے سارے تسلیم نہیں کرتے، اور وہ انسان خسارے کے اندر ہے. ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اس کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو خسارے میں ہے. ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو خسارے میں ہے. ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ تعظیماً سجدہ ہی کیوں نہ ہو، فرمایا تمام کے تمام انسان خسارے کے اندر ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کر لیتے، وحدانیت کو اپنے دل کے اندر اتار نہیں لیتے، اپنی زندگی کو توحید کے اوپر رہتے ہوئے نہیں خرچ گزارتے. اور میں جو لوگ ایسے کام نہیں کرتے وہ تمام کے تمام انسان خسارے کے اندر ہیں. توحید کے بعد سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے؟ وہ رسالت پر ایمان ہے، رسالت کا اقرار ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور بندے ہیں، یعنی کہ بشر ہیں اور آخری رسول ہیں. اور ان کے اوپر نازل کی جانے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے، اور زبان سے ادا کی گئی حدیث بالکل برحق ہے. جس طرح قرآن حق کے اوپر قائم ہے، اس طرح رسول کی حدیث بھی حق کے اوپر قائم ہے. جس طرح قرآن میں کسی قسم کا شک نہیں، اس طرح رسول کی صحیح حدیث میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں. جو لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں وہ تو خسارے سے نکلے ہوئے ہیں. جو لوگ اس بات کے بارے میں کسی قسم کے شک کا شکار ہے، فرمایا وہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے توحید، پھر رسالت. توحید اور رسالت تو یہ تمام قسم کے اعمال کی، پورے ایمان کی بیسک جڑ ہے، یہ بیسز ہیں، یہ فاؤنڈیشنز ہیں. اگر کسی عمارت کی، کسی بلڈنگ کی فاؤنڈیشنز کے اندر، بنیادوں کے اندر تباہی ہو جائے، وہ بنیادیں ٹوٹ جائیں، وہ فاؤنڈیشنز ٹوٹ جائیں، تو بلڈنگ قائم رہ سکتی ہے؟ بلڈنگ تو کبھی بھی قائم نہیں رہے گی. کسی درخت کی جڑوں کے اندر اگر کیڑا لگ جائے، وہ جڑیں کھوکھلی ہو جائیں یا جڑوں کو کاٹ دیا جائے، تو کیا وہ درخت قائم رہے گا؟ وہ تو چند گھنٹے لگیں گے اس کے مرجھانے کے اندر، چند دن لگیں گے اس کے بالکل ختم ہو جانے کے اندر. اور جہاں پر وہ سرسبز ہوتا تھا، جہاں پر وہ خوشحالی کا سبب ہوتا تھا، جہاں پر وہ لوگوں کے لیے چھاؤں کا سبب بنتا تھا، جہاں پر وہ لوگوں کے لیے کھانے پینے کے پھل یا سبزیوں کا سبب بنتا تھا، وہیں پر وہ مرجھائے ہوئے پتے، وہ کڑکڑ کرتے پتوں کی صورت اختیار کر جائے گا، وہ زمین پہ گندگی کا سبب بن جائے گا. مراد اگر کسی انسان کی بنیادوں کے اندر، کسی انسان کے دل کے اندر عقیدہ توحید اور رسالت نہیں ہے تو وہ ساری انسانیت کے لیے نقصان کا سبب ہے، فساد کا سبب ہے. جس طریقے سے ایک درخت کی جڑ اگر جب تک قائم رہے گی، وہ درخت لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنے گا، اور جیسے ہی جڑیں کٹ جائیں گی تو وہ ساری انسانیت کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا، پتے گرتے رہیں گے، گند ہوتا رہے گا. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. توحید و رسالت کے بعد اللہ کی کتاب قرآن مجید پر ایمان لانا، رسول کی حدیث پر ایمان لانا. قرآن کے اوپر ایمان لانا صرف یہ نہیں کہ انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، بلکہ قرآن کے اوپر ایمان لانا یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کیا اس کا کبھی علم حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ کیا اس کو پڑھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن پڑھے تو عرصہ ہو جاتا ہے،
رمضان کے رمضان قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہیں، مصحف کو ہاتھ لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ حدیث کے معاملے میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم نے حدیث کی کتاب کبھی دیکھی نہیں۔ ہم میں سے کتنے بندے ہیں جنہوں نے صحیح البخاری کو اپنے ہاتھوں کے اندر کبھی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پکڑا ہو، یا صحیح البخاری کو کھول کے پڑھا ہو، یا ایک حدیث پڑھی ہو۔ ایک حدیث پڑھی تو اس کا کبھی کسی شیخ سے بیٹھ کے، کسی عالم سے بیٹھ کے اس کا ایک سبق پڑھا ہو۔ گنے چنے لوگ ہیں معاشرے کے اندر، اور تصور کرتے ہیں کہ ہم خسارے سے نکلے ہوئے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ ہماری سفارش اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ کیسا عجیب قسم کا رویہ ہے ہمارا قرآن سنت کے معاملے میں۔ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، خسارے سے نکلنے والے لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کے اندر اگلی چیز آخرت پر یقین رکھنا، تصور آخرت۔ اگر آخرت پر یقین ہوگا، یقین کیسے ہوگا؟ میں اور آپ سب مانتے ہیں کہ آخرت قائم ہونی ہے، لیکن کیا یہ تصور ہمارے ذہن و گمان کے اندر ہر وقت زندہ و جاوید رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اگر زندہ و جاوید رہتا ہے تو ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے کہ نہیں سوچتے کہ آخرت میں اس کا کیا بنے گا؟ کیا آخرت میں یہ عمل میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا؟ کیا آخرت میں یہ عمل کر کے مجھے بھگتنا تو نہیں پڑ جائے گا؟ میں کسی پہ زیادتی کرنے لگوں، کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ میرے سے سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا کل قیامت کے دن؟ میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں، کسی کے پیسے کھا رہا ہوں، کسی پر زیادتی کر رہا ہوں، کسی کو تانا دے رہا ہوں، گالی دے رہا ہوں، مار رہا ہوں، یہ سارے کے رویے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ میرے سے کل قیامت دن سوال نہیں کر لے گا؟ اگر یہ تصور انسان کے ذہن کے اندر ہمیشہ قائم اور حاضر و ناظر رہتا ہے تو پھر سمجھ لیجئے آخرت پر ایمان ہے۔ اگر نہیں رہتا اور انسان بھولا بیٹھا ہے تو پھر سمجھ لیجئے وہ کسی دماغ کے کسی پرانے پنوں کے اندر وہ چیز پڑی ہوگی کہ آخرت بھی قائم ہونی ہے، لیکن یقین نہیں ہے کہ آخرت قائم ہونی کہ نہیں ہونی۔ اس کے بعد تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ انسان ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اپنی پوری کوشش کرے اور کہہ دے کہ میں نے اپنی کوشش کر لی، اب اللہ کے ذمہ اللہ نے جو تقدیر کے اندر لکھا ہوگا وہ غالب آ جائے گا۔ تقدیر کے اندر جو بھی لکھا ہے اس پر یقین رکھنا کہ یا اللہ جو تو نے لکھا ہے وہ بہتر لکھا ہے، یہی تو تقدیر ہے۔ انسان اسی پر ایمان رکھے کہ میری کوشش کے بعد سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی ہو کے رہنا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جو اللہ چاہتا ہے صرف وہی ہوتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تمام لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں۔ پھر بیان فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، ایمان رکھنا ہی کافی نہیں ہے۔ ایمان تو عمل سے جب ظاہر ہوگا تب پتہ لگے گا کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے بیان فرمایا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہیں، نیک اعمال ضروری ہیں۔ عمل صالح کیا ہوتے ہیں؟ دو بنیادی شرائط۔ پہلی شرط کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، کسی قسم کا دکھلاوا نہ ہو، اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا جا رہا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جا رہا ہو۔ دوسری شرط وہ یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا بالکل ویسے کیا جا رہا ہو۔ یہ دو چیزیں جس عمل جس نیک عمل کے اندر ہوں گی وہی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل سارے کنسیڈر ہوگا اور وہی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے منصب تک پہنچے گا۔ لہذا بیان فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لے آئے ہو، اب عمل کی باری ہے۔ عشق کا دعویٰ کر لیا ہے، اب ثابت کرنے کی باری ہے۔ تم نے محبت کا اقرار تو کر لیا، اب اس کو عملاً ظاہر کر کے بھی دکھاؤ، محبت کر کے بھی دکھاؤ کہ اللہ سے یہ تو کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب اس بات کا اقرار کر لیا اب عمل سے ثابت کرنا ہے کہ کیسے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو میں کسی اور کے در پہ جا کے سر کیوں جھکاؤں، کسی اور سے دعائیں کیوں کروں،
کسی اور سے فریاد کیوں کروں؟ کسی اور سے حاجات طلب کیوں کروں؟ کسی اور کو مشکل کشا کیوں تسلیم کروں؟ کسی اور کو رزاق کیوں تسلیم کروں؟ کسی اور کو خالق و مالک و مدبر کیوں تسلیم کروں؟ کسی اور کے پاس جا کے اولاد کی طلب کی دعا کیوں کروں؟ اگر اللہ کے توحید کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو عمل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یا اللہ تیرے علاوہ واقعی کوئی اولاد دینے والا نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ واقعی کوئی رزق دینے والا نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ہستی اس کائنات میں ایسی نہیں جو میری مشکل کی کشائی کر سکے، جو میری حاجت کی روائی کر سکے، جو میری مشکلات سے مجھے نکال سکے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر سکے۔ جب پوری کائنات اس بات کے اوپر آ جائے، کہہ دے کہ تم نہیں زندہ رہ سکتے، تمہاری موت اب لکھی جا چکی ہے، تم بیمار اتنے ہو چکے، اب ڈاکٹر بھی انکار کر چکے ہوں، اس ٹائم بھی یہ یقین ہو کہ یا اللہ تو شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، چاہے ساری انسانیت یہ کہہ دے کہ تم 100 سال زندہ رہو گے، تب اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ یا اللہ اگر زندگی تو نے لکھی ہے تو ہی 100 سال کی زندگی ہوگی، ادروائز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں کی تھی نا، جب وہ پیچھے سواری پہ بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول نے عرض کی کہ عبداللہ بن عباس کیا میں تمہیں چند نصیحتیں نہ کروں؟ غالباً عبداللہ ہی تھے نا، تو کہا کہ اچھا کیا میں تمہیں چند نصیحتیں نہ کروں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے جو چند نصیحتیں کی ان میں سے آخری نصیحت یہ تھی کہ عبداللہ اگر پوری دنیا مل کے تجھے کو نفع پہنچانا چاہے، تجھے کو فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا نفع تمہاری قسمت میں۔ اور اسی طریقے سے پوری انسانیت مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں خسارے میں ڈالنا چاہے، تمہیں لوس میں ڈالنا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا۔ تو لہٰذا انسان کو مطمئن ہو جانا چاہیے، تو اس چیز کے اوپر ایمان رکھا جائے اور عمل کے ساتھ ثابت بھی کیا جائے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کی جائے، تب ثابت ہوگا کہ اللہ تو ہی اصل میں عبادت کے لائق ہے۔ رزق میں سے، مال میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، صدقات و خیرات کو کیا جائے، تب جا کے یہ ثابت ہوگا یا اللہ واقعی اس رزق کا اصل مالک تو ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ انسان جب خرچ کرتا ہے تو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ یہ واقعی تیری طرف سے عطا کردہ رزق ہے، اس لیے تیرے لیے یہ جتنا تو چاہے اتنا لے لے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کر لیا، ایمان لے آئے، اب عمل صالح کر کے دکھانا ہے۔ عمل صالح نہیں کریں گے تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اکیلے ایمان سے انسان خسارے میں نہیں، خسارے سے بچ نہیں سکتا، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث کی وضاحت کرتا چلوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا، کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، جہنم کا فیصلہ کیا جانے لگے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ چیک کرو کوئی تو عمل ہوگا، تو فرشتے جا کے چیک کریں گے تو ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس طرح کلمہ شہادت لکھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو اٹھاؤ اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھو۔ تو بندہ تصور کر رہا ہوگا یار اس ایک کاغذ کے ٹکڑے سے میرے کون سے نامہ اعمال میں جنت لکھی جائے، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی وہ نامہ اعمال کے اندر وہ ایک کلمہ شہادت رکھا جائے گا اور دوسرا گناہوں کے پہاڑ رکھے جائیں گے، تو وہ جو کلمہ ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا اور وہ سارے کے سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے، تو جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ وہ بندے نے لا الہ الا اللہ کے اوپر رہ کے زندگی گزاری ہو، اقرار کیا، اس کے بعد کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ سر نہ جھکایا ہو، زندگی کے اندر کسی کا خوف دل کے اندر نہ رکھا ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آخری بات تسلیم کیا ہو، اس کا انکار نہ کیا ہو، تب جا کے یہ چیز ہمارے اوپر صادر ہو سکتی ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے تو وہی لوگ بچیں گے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے۔ جو بندہ عمل صالح نہیں کرتا گویا کہ وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، اس کے ایمان کھوکھل ہے، اس کا ایمان کا دعویٰ کھوکھل ہے، اس کے ایمان کے دعوے میں رہا ہی کچھ نہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے وہی لوگ بچیں گے جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کریں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی صرف کافی نہیں ہے، تیسری شرط، اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو تیسری شرط یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
حق کے اوپر قائم رہو۔ حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، حق سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جو بندہ ان دو چیزوں کے اوپر قائم رہے گا وہی اصل میں خسارے سے نکلنے کے راستے کے اوپر چل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا، ترکتکم فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور میری حدیث۔ فرمایا یہ دو چیزیں تمہارے لیے، اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو اس کے بعد لنفصام لہا، تو یہ ایسا کڑا پکڑ لینا ہے جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے، جس کا چھوٹ جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایسا کڑا تم پکڑ لو گے جو تمہیں ڈائریکٹ جو ان سے اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف لے جائے گا، جو صراط مستقیم پہ لے جائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رسی، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منہج، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھے تمام فرقے جہنم میں جانے والے ہیں سوائے ایک گروہ کے۔ فرمایا کہ وہ گروہ کون سا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی اليوم، کہ آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس عقیدے کے اوپر، جس نظریے کے اوپر، جس منہج کے اوپر ہیں، جو اس کے اوپر چلنے والا ہوگا صرف وہی جنت میں جائے گا۔ اس سے مراد قطعاً کوئی خاص مسلک نہیں ہے، اس سے مراد نظریہ ہے، عقائد ہیں، اعمال ہیں۔ جو ان اعمال اور عقائد اور نظریات کا حامل شخص ہوگا وہ چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اور وہی اصل میں جنت میں جانے والا ہوگا۔ اور میں وتواصوا بالحق، حق کے اوپر قائم رہنے والا ہو۔ اور تواصی بالحق کے اندر یہ بھی چیز شامل رکھیے کہ تواصی بالحق کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، کہ خود تو ایمان لے آئے، خود تو عمل صالح کر لیے، ابھی بھی کافی نہیں ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کرنا پڑے گا۔ اسی لیے سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی، فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، وَأْمِرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دو۔ یہ دو چیزیں تم نے لازماً کرنی ہے، اس کے بغیر انسان کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ خود تو نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو بھی کہیں، اپنے ساتھ بیٹھے دوست کو کہیں، اپنے ساتھ بیٹھے بھائی کو کہیں، اپنے ماں باپ کو کہیں، بہن بھائیوں کو کہیں، جس حد تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے اس حد تک لوگوں کو پہنچائیں، اور ان سے کہیں کہ اے لوگوں نماز کی طرف آؤ، تعالوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف پلٹ آؤ۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکنا مومن کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا جب تم برائی کو دیکھو تو اس کو روکو، ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے ہی روکو۔ لیکن اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ تم اس کے دل کے اندر تو برا جانو، یہ تو نہ سمجھو کہ یار ٹھیک ہے بس کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، کرتے رہنا چاہیے، ہر بندہ ہی صحیح ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، رویہ غلط ہے۔ بلکہ تصور یہ ہونا چاہیے، آپ زبان سے ہاتھ سے نہیں روک رہے تو تصور یہ تو کم از کم ہونا چاہیے کہ یار یہ لوگ غلط ہیں، یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ خالص قرآن و سنت کا پرچار ہونا چاہیے، یہ کسی فرقے کی آواز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی کتاب قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی آواز ہونی چاہیے، اسی کا عالم بلند ہونا چاہیے۔ اگر انسان ہر بات کے اوپر خاموش رہے، ہر برائی کے اوپر خاموش رہے، ہر غلطی کے اوپر خاموش رہے، اور دل کے اندر بھی یہ تصور ہو یار ٹھیک ہے جڑا کچھ جتھے لگا رہن دو، جو جس ڈائریکشن کے اندر چل رہا ہے اس کو چلنے دو، جو جس بھی کانسیپٹس کے اوپر ہے، جس بھی نظریات کے اوپر ہے، جن بھی بلیفز کے اوپر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ہر بندہ ہی جنت میں جانے والا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اس وتواصوا بالحق کے اندر تو نہ آئے، پھر آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ تو نہ انجام دیا۔ یہ رویہ مومن کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اللہ کے قرآن کی دعوت دیں، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں، لوگوں کو برائی کی طرف نہ لے کے جائے۔ آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے رہا ہو، نہ کہ وہاں پر گانا لگا کر، وہاں پر کوئی میوزک لگا کر، کوئی مووی کی ویڈیو لگا کر لوگوں کو برائی کی طرف لے کے جا رہے ہوں۔ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں اس شخص سے بڑھ کے بد نصیب ہو ہی کوئی نہیں سکتا جس شخص کی وجہ سے لوگ برائی کی طرف لگ رہے ہوں، جس شخص کے اسٹیٹس کی وجہ سے لوگ برائی کی طرف مائل ہو رہے ہوں۔ آگے ہمارے اعمال بہت زیادہ ہیں، کوئی نیکیاں بہت زیادہ ہم لوگ کرتے ہیں،
جو ہم یہ سمجھیں کہ نیکیاں کرتے جا رہے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ میرے بھائیوں ہماری نیکیاں بھی کم ہیں، ہمیں جو کی ہیں نیکیاں ان کو بھی بچا کے رکھنا پڑے گا، کہ یہ نہ ہو کہ نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں وہ تو کم ہو، لیکن ایک برائی کو ہم نے اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ لگا دی، اپنے فیس بک، انسٹا، ٹک ٹاک پہ کہیں پر بھی اپلوڈ کر دیا، اس سے آگے ایک سلسلہ چل پڑا برائی کا۔ یہ جو سلسلے سٹارٹ کرنا برائی کے، یہ زیادہ کبھی عمل ہے اس سے بڑھ کے کہ انسان خود عمل کرے برائی کا۔ ایک میں برائی کا عمل کرتا ہوں تو اس کا اجر صرف، اس کا گناہ صرف ایک بندے کا ہی ملے گا اور وہ میرے کرنے کا ملے گا، لیکن اگر میں اس کو واٹس ایپ سٹیٹس پہ لگاتا ہوں، لوگ اس کی وجہ سے برائی پہ چل پڑتے ہیں، برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو مجھے اپنی برائی کا تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، ان سارے کے سارے 100، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 200، 500 سارے بندوں کی برائی کرنے کا گناہ مجھے اکیلے کو بھی ملے گا۔ یہ اتنا برا عمل ہے۔ آپ ایک سٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں تو ایوریج واٹس ایپ سٹیٹس لوگوں کی جو ریچ ہوتی ہے وہ تقریباً 50، 60 یا 100 تک ہوتی ہے۔ اگر ہم 100 کے بندوں کی ایوریج لگائیں، 100 بندے آپ کا واٹس ایپ سٹیٹس دیکھتے ہیں، اگر آپ نے کوئی گناہ کا عمل کیا ہے، کوئی برائی، کوئی مووی، کوئی سانگ، کوئی اس طرح کی چیز کوئی لگائی، کوئی میوزک لگایا، تو 100 کے 100 لوگوں کی برائی کا عمل، کوئی برائی کا اجر آپ لوگوں کو پہنچے گا۔ اور اگر 100 کے 100 لوگوں نے دیکھا، ان میں سے ہو سکتا ہے 10 اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور 10 اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ سٹیٹس پہ لگا دیں، تو سوچیں وہ 1000 تک بات پہنچے کہ نہیں پہنچی؟ اور پھر جب 1000 تک پہنچے گی، ان میں سے 100 بندے ڈاؤن لوڈ کر کے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ تصور کریں کہ یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی برائی سے بچائے۔ اور میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تمام لوگ خسارے کے اندر ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے، عمل صالح کیا، اور پھر امر بالمعروف و نہی المنکر کا فریضہ انجام دیا، خود بھی ایمان پہ ڈٹے رہے اور لوگوں کو بھی ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ اور پھر میرے بھائیو یہ یاد رکھو کہ جب اس راستے پہ چل پڑے تو پھر مشکلات کو مقدر سمجھ لیجئے، یہ بات ذہن و گمان کے اندر بٹھا کے اس راستے پہ چلیے کہ یہ راستہ کوئی پھولوں کی سٹیج نہیں ہے، یہ راستہ مشکلات کا ہے، یہ راستہ کٹھن ہے، یہ راستہ تکالیف کا ہے، یہ راستہ مصیبتوں کا ہے، یہ راستہ مصائب کا ہے۔ تاریخ ہماری گواہ اس بات کے اوپر کہ اس راستے میں مشکلات آئیں، اس راستے میں مصیبتیں آئیں، اس راستے میں تمام لوگ آزمائے گئے۔ پچھلے انبیاء کرام جتنے بھی آئے علیہ السلام، وہ جتنے بھی آئے ان سب کے اوپر مصیبتیں آئیں، ان سب کے اوپر آزمائشیں آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کہاں آزمایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو کہاں کہاں آزمایا گیا، اپنی قوم کی طرف سے 12 مرتبہ آزمائش آئی، شعیب علیہ السلام کو کہاں پر نہ آزمایا گیا، لوط علیہ السلام نے پوری زندگی جو دین کی دعوت دی، اس کے بعد لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ تو بڑا پاک باز بنا پھرتا ہے، جا ہمارے علاقے سے نکل جا۔ لوط علیہ السلام کا قصور کیا تھا؟ کیا یہی قصور تھا کہ لوگوں کو ہومو سیکشولیٹی سے روکتے تھے؟ لوگوں کو اس بات سے روکا اور کہا کہ یہ گندا عمل ہے، یہ برا عمل ہے، تو لوگوں نے کہا کہ تم زیادہ نیک بنتے ہو، زیادہ پارسا بنتے ہو، زیادہ اچھے بنتے ہو، جاؤ اپنے ساتھ کے لوگوں کو لو اور یہاں سے نکل جاؤ، ہمارے درمیان میں کیوں رہ رہے ہو؟ کیا ان کا دل نہ ٹوٹا ہوگا؟ ان کو تکلیف نہ ہوئی ہوگی؟ کیا ان کے کلیجے کے اوپر خنجر نہ چلے ہوں گے یہ بات سن کے کہ میں تو ان لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بھلے کی بات کر رہا ہوں، یہ الٹا مجھے ہی کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ وہ لوگ ڈی موٹیویٹ نہ ہوتے ہوں گے؟ اللہ نے ان کو 12 مرتبہ موٹیویٹ کیا۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی کلیئرلی یہ باتیں بیان کی کہ رسول صبر کیجئے، جس طرح پہلے لوگ صبر کیا کرتے تھے، جس طرح پہلے انبیاء صبر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو 12 مرتبہ یہی بات کہی کہ پچھلے انبیاء پر بھی آزمائشیں آئیں، آپ کو بھی آزمایا جائے گا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کا لمبا قصہ بیان کیا اور کنکلوژن کا نکالا کہ مشکلات مقدر بنے گی، کنویں کی گہرائیاں برداشت کرنی پڑیں گی، تنہائیاں برداشت کرنی پڑیں گی، کال کوٹھڑی جیل کی تنہائیاں اور اندھیرے برداشت کرنے پڑیں گے، وہاں پر لوگوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، بازاروں میں بکنا پڑے گا، طرح طرح کے لوگ آوازیں کسیں گے، طرح طرح کے لوگ جو سے تمہارے بارے میں ریٹ لگائیں گے، تمہاری قیمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے، تمہارے ضمیر کو بیچنا چاہیں گے، لیکن تم نے بکنا نہیں ہے، تم نے خالص اللہ کی توحید کے اوپر قائم رہنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب تم بادشاہ بن کے واپسی مکہ کے اندر لوٹو گے، جب تم سربراہ بن کے مکہ کو لوٹو گے، جب تم فاتح مکہ بن کے لوٹو گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو موٹیویٹ کیا نا
کہ جو لوگ تمہیں نکالنے والے ہیں انہی لوگوں کے فاتح بن کے تم جاؤ گے، جس طرح یوسف کو نکالنے والے بھائیوں کے اوپر فاتح بن کے یوسف بیٹھے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے جنت فری آف کاسٹ مل جائے گی؟ جنت کا کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہ ہوگا؟ جنت بڑی آسانی سے مل جائے گی؟ یہ کوئی ٹرے میں رکھنے والی چیز ہے جو تمہیں اس طرح کر کے پیش کر دی جائے؟ بلکہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں آزمایا جائے گا، اس کے لیے ٹیسٹ گزرو گے تم، امتحان ہوگا تمہارا۔ کس چیز کا؟ یا اللہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں خوف آ کے کھا لے گا، تمہیں خوف کھاتا جائے گا اندر اندر ہی، تمہارے جسم کو کھوکھلا کرے گا یہ ڈپریشن، یہ لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکالیف، یہ انزائٹی۔ فرمایا کہ تمہیں خوف جو انسان لے مارے گا، یہ اس کی طرف سے آزمائش آئے گی۔ والجوع، تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا، فائنینشلی کرائسس کا شکار ہوگے۔ جب دین کے راستے پہ چلو گے تو یاد رکھنا تمہارے لیے کوئی بہت زیادہ کوئی فراوانی مال کی نہیں ہوگی، بلکہ مال کی تنگی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دین پہ چلنے والے تمام لوگ ہی مال کی تنگی کا سامنا کریں۔ اللہ نے فرمایا یہ آزمائش بھی آ سکتی ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے۔ لہٰذا اس پیسے کی محبت دل کے اندر نہیں رکھنی، اپنے دل کے اندر ایمان اور تقوی کو رکھنا ہے، اور پیسے کو ہاتھ کے اندر رکھنا ہے، تاکہ جب اللہ کا دین کی ضرورت، اللہ کے دین کو مال کی ضرورت پڑے تو ہاتھوں سے اٹھا کے پیسے خرچ کر دیں اور ایمان کو دل کے اندر رکھیں۔ لیکن ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہم نے پیسے کو اپنے دل کے اندر بسایا، مال کو اپنے دل میں بسایا، اور ایمان کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھا۔ جب دل چاہا ایمان کو بیچ ڈالا اور پیسے کی محبت اپنے دل کے اندر قائم رکھی، پیسے کو اپنی جگہ پر زندہ رکھا۔ اور میں ایسے نہیں جنت ملے گی، ایسے تو خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کرنا پڑے گا۔ تمہارے لیے آزمائشوں کا، جو آزمائشیں تمہارا مقدر بن رہی ہوں گی، ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ والجوع، تمہارا بھوک سے آزمائش ہوگی۔ اور میں کہ یہ اتنا کوئی آسان رستہ نہیں ہے، بہت کٹھن رستہ ہے۔ یہ سوچ کے اس رستے پہ نکلنا ہے، اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو کلیئر کر کے اس رستے پہ نکلنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تم کام کرو گے، تم ایفرٹس پٹ کرو گے، تم ساری ان پٹ کرو گے، تمہیں پھل نہیں ملے گا اس کا، تمہیں اس کا فائدہ نہیں ملے گا، تمہیں ریوارڈ نہیں ملے گا۔ کام تم سارے کر رہے ہو، محنتیں تم سارے کر رہے ہو، تمہیں اس کا پھل ہی نہیں دیکھنے کو مل رہا۔ دین کی دعوت پوری زندگی دیتے رہو گے، لیکن تمہیں اس کا ریوارڈ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہوگا۔ تم دیکھو کہ چند ایک لوگ پوری زندگی لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے، چند ایک لوگ ہی جو ان سے نا وہ توحید کے اوپر آ رہے ہیں، باقی کوئی بھی توحید کے اوپر نہیں آ رہا۔ باقی سارے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، باقی سارے لوگ مختلف ٹائٹل ہی دے رہے ہیں، باقی سارے لوگ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ انسان ایفرٹس پٹ کرے گا، اس کا آؤٹ پٹ نہیں نکلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی نسلیں جا کے آؤٹ پٹ کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایفرٹس پٹ کی، آؤٹ پٹ نکلی سیدنا عمر کے دور کے اندر جا کے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر جا کے، جب آدھی ازالہ دنیا کے اوپر حکومت اسلام کی قائم ہوئی۔ خوشحالی کا ایام تو اصل تب آئے تھے۔ یہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھر میں اگر اس پہ صبر کرو گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جو لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کی وہ تو یہی تو تھی نا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ یہ راستہ کٹھن ہے، اس پہ جب چلو گے مصیبتیں آئیں گی، تو واصبر علی ما اصابک، جو مصیبتیں آ رہی ہوں گی اس پر صبر کرنا ہے۔ فرمایا یہ صبر کو آسان کام نہیں ہے، ان ذلک من عزم الامور، یہ تو ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی بڑے مزے کی چیز نہیں ہے۔ مشکلات تمہارا مقدر بنیں گی، ان کو برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، اور صبر تمہیں اس بات پہ بھی کرنا پڑے گا کہ تم گناہوں سے بچ کے رہو، گناہوں سے بچنے کا صبر کرنا پڑے گا، اور اس پر قائم رہنے کا صبر کرنا پڑے گا۔ پھر صبر یہ بھی ہے کہ تم نیکیوں کے اوپر قائم رہو، اور اس کے اوپر قائم رہتے ہوئے اپنے نفس کے اوپر صبر کرنا پڑے گا۔ اور پھر صبر یہ بھی ہے کہ دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں کرو گے تو ہی تم جو سے نا کامیابی کی طرف آ سکو گے۔
تو ہی تمہارے لیے کامیابی تمہارا مقدر بن سکے گی۔ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تو یہی وہ چند ایک چیزیں ہیں جن پر چل کے انسان خسارے سے نکل سکتا ہے۔ اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے تیار کر لیجئے کہ اگر دنیا کے اندر آپ نے خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر اس رمضان سے آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر اس رمضان آپ جہنم سے خلاصی چاہتے ہیں، جنت کا داخلہ چاہتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں نا۔ فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیطان۔ فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان آتا ہے، فتحت ابواب السماء تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، جنت کا داخلہ حاصل کر لیں، جہنم سے خلاصی کر لیں، تو پھر ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا پڑے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 چیزیں اپنا لیجئے، زندگی میں اس دنیا میں بھی خسارے سے نکلنا ممکن ہو جائے گا، اور آخرت والے دن تو خسارے سے نکلنا عین ممکن ہوگا انشاءاللہ۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری چیز ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دے۔ میں نے اس پورے لیکچر میں جو کچھ بیان کیا، جو صحیح بیان ہوا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کہیں کو غلطی کوتاہی ہوگی تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔